بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر 7 کا پارٹ 2. امپورٹنٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. ہوسٹ. ہوسٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے میزبان ہوتا ہے، لیکن ہوسٹ کا جو مطلب یہاں یوز ہوا ہے وہ ہے ملٹیٹیوڈ، اے گریٹ نمبر آف، بہت زیادہ تعداد. انسیڈنٹس واقعات کو کہتے ہیں. ارجنٹ شدید ضروری. ٹریس جب کوئی چیز بڑی چیز گزر جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے، تو جو باقی ذرے رہ جاتے ہیں ان کو ٹریسز کہا جاتا ہے. یا اگر ذرے بھی اٹھا لیے جائیں تو جو نشان رہ جاتے ہیں ان کو ٹریسز کہا جاتا ہے. وینشڈ غائب ہو جانا. اینیہیلیشن جو ہے ختم ہو جانا، لیکن ختم ہو جانے میں وہ بات نہیں ہے جو اینیہیلیشن کا جو درست مطلب ہے وہ ہے فنا ہو جانا، یعنی بالکل ختم ہو جانا، بالکل جڑ سے ختم ہو جانا. ٹریئر کا مطلب خزانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی کسی چیز کو خزانے کی طرح اس کی حفاظت کرنا. افیئر معاملات. ریزگنیشن استعفیٰ. انسٹنس واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسٹنس مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لافٹ کہتے ہیں اپر جو پارٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، یہاں آرگن جو بجانے والا آلہ ہے اس کے لیے، اس کے اپر پارٹ کے لیے استعمال ہوا ہے لافٹ. کوائر کہتے ہیں جب بہت سے لوگ گروپ بنا کر کچھ گاتے ہیں یا کوئی میوزیکل وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں کوئی میوزیکل چیز، تو اسے کوائر کہا جاتا ہے، ایک سنگنگ گروپ. وین نظر کو کہتے ہیں، وین آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں. یہاں وین خواب کے لیے استعمال ہوا ہے. ڈائنیسٹی کہتے ہیں سلطنت کو. سلطنت مطلب جب ایک ہی خاندان کے بادشاہ ایک کے بعد ایک حکومت کرتے ہیں تو ان کو سلطنت کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں مغلیہ سلطنت، تغلق سلطنت، خلجی سلطنت یہ پائی جاتی تھی. ایپوک کہتے ہیں ایک بڑا ٹائم پیریڈ، ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایپوک ہوتا ہے. گھوسٹلی جس میں روحوں والی خصوصیات ہوں، گھوسٹ کریکٹرسٹکس ہوں. وٹنس شاہد ہونا، کسی چیز کا گواہ ہونا. ڈیزلٹری کہتے ہیں بے ترتیب ایسے جو آپ نوٹس تیار کرتے ہیں، جو کہ چپس نے نوٹس تیار کیے ہوئے تھے. کلنگ چپک جانا کسی چیز سے. ٹائرڈ تھکے ہوئے ہونا. فلیور جوش و جذبہ، ذائقہ کسی چیز کا. کامک مزاحیہ. ٹریجک المیہ. سارٹ آؤٹ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی خصوصیات کے حساب سے ترتیب دینا. ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. What a host of little incidents. چھوٹے چھوٹے واقعات کی ایک بڑی تعداد. All deep buried in the past. سب کے سب ماضی میں گہرائی میں دفن ہو گئے. Problems that had once been urgent. مسائل جو کبھی شدید ضروری تھے. Arguments that had once been keen. مباحثے جو کبھی بہت پرجوش تھے. Anecdotes that were funny only because one remembered the fun. Anecdote کہتے ہیں کسی چیز کے مزاحیہ بیان کو، کسی واقعے کے مزاحیہ بیان کو. جوک نہیں ہوتا یہ لطیفہ، آپ کو پتہ ہے ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. Anecdote یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بیان کریں اور اسے ایک فنی ٹچ دیں. تو کہتے ہیں کہ anecdotes جو ہیں وہ تبھی فنی ہوتے ہیں اگر آپ اس سے ملتا جلتا کوئی جو اس سے ریلیٹڈ فن ہے، اس سے ریلیٹڈ مزاح کو آپ یاد رکھیں. اگر آپ کو بھول جائے تو اس میں فن نہیں رہتا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے کلچر سے ریلیٹڈ کوئی سوشل جوک سنیں یا کوئی پولیٹیکل جوک کسی ایسی ریاست کے بارے میں جس کی پولیٹکس کا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں، تو آپ اس سے بالکل بھی مزاح کریٹ نہیں کر سکیں گے، اس سے بالکل مزہ نہیں آئے گا آپ کو اس کا. آپ صرف اس چیز کے سے جو پہ ہنس سکتے ہیں جس کے بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہو یا آپ کو یاد ہو. جیسے آپ کے سامنے آپ کے بڑے جو ہیں وہ پرانی ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی پریکٹس نہیں کی، اس لیے آپ ان سے ریلیٹڈ جو مزاح ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. Did any emotion really matter when the last trace of it had vanished from human memory? یہاں ہلٹن نے کویسچن ریز کیا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیا واقعی کوئی جذبہ اہمیت کا حامل رہ جاتا ہے جب اس کا آخری ذرہ بھی انسانی یادداشت سے غائب ہو جائے.
یعنی ایک ایسا ایونٹ جس کو یاد کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ گزر چکے ہوں اور کوئی انسانی دماغ ایسا زندہ نہ ہو جس میں اس چیز کی یاد ہو، تو کیا وہ جذبہ اہم رہ جاتا ہے؟ اینڈ اف دیٹ واز سو، اور اگر ایسا تھا، would a crowd of emotions clung to him as to their last home before annihilation؟ تو کتنے ہی جذبات کا ہجوم تھا جو اپنے فنا ہو جانے سے پہلے اس کے ساتھ اسے اپنا آخری گھر سمجھ کر چپکے ہوئے تھے۔ He must be kind to them، اسے لازمی ان کے ساتھ مہربان رہنا ہوگا۔ Must rear them، ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ In his mind، اپنے دماغ میں۔ Before their long sleep، اس سے پہلے کہ وہ ابدی نیند سو جائیں۔ That affair of Archer's resignation، آرچر کی کے استعفے کا واقعہ، for instance، مثال کے طور پر، a queer business that was، عجیب معاملہ تھا وہ۔ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بھی جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹنٹ طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن چپس یا کوئی بھی ایسا شخص جن کو ان چیزوں کے بارے میں یاد ہوگا، صرف وہی نہیں ان باتوں کو یاد کر کے مزہ لے سکتا ہے یا ان سے جڑے ایموشنز کو محسوس کر سکتا ہے۔ And that affair about the rat that Dunster put in the organ loft، اور وہ اس چوہے والا معاملہ جو ڈنسٹر نے رکھ دیا تھا بجانے والے آلے کے اوپر والے حصے میں، while old Ogilvy was taking choir practice، جب old Ogilvy بوڑھا اوجلوی جو ہے وہ اپنی choir کی اپنے جو سنگنگ گروپ کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا۔ Ogilvy was dead and Dunster drowned at Jutland، جلوی فوت ہو چکا تھا اور ڈنسٹر جو ہے وہ جٹلینڈ میں ڈوب چکا تھا۔ Of others who had witnessed or heard of the incident، probably most had forgotten، اور جو دوسرے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا یا سنا تھا وہ شاید اسے بھول چکے تھے۔ And it had been like that with other incidents for centuries، اور دوسرے واقعات کی طرح صدیوں سے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ He had a sudden vision of thousands of boys، اسے اچانک سے ایک نظارہ نظر آیا ہزاروں ہزاروں لڑکوں کا۔ From the age of Elizabeth onward، elizabeth کے دور سے آگے، dynasty and upon dynasty of masters، استادوں کی نسل ایک نسل سے دوسری نسل، long epochs of Brookfield history that had left not even a ghostly record، بروکفیلڈ کی تاریخ کے وہ لمبے ادوار جن کا اب کوئی ہلکا سا بھی شائبہ تک نہیں تھا، ریکارڈ نہیں تھا۔ Who knew why the old fifth form room was called the pit؟ کون جانتا تھا کہ پرانے پانچویں کلاس کے کمرے کو پٹ کیوں کہا جاتا تھا؟ There were probably a reason، اس کا شاید کوئی وجہ تھی، to begin with جب یہ شروع ہوا، but it had since been lost، لیکن یہ کافی عرصے سے کھو چکی تھی۔ Lost like the lost books of Livy، لائیوی کی کھوئی ہوئی کتابوں کی طرح۔ And what happened at Brookfield when Cromwell fought at Nesby near by، اور بروکفیلڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب نزدیک ہی کرومویل نیسبی پر لڑا تھا؟ How did Brookfield react to the Great Scare of the 45؟ 1745 کی بڑی بغاوت میں بروکفیلڈ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا؟ Was there a whole holiday when news came of Waterloo؟ جب واٹرلو جنگ کی خبر آئی تھی تو کیا پورا دن چھٹی ہوئی تھی؟ And so on up to the earliest time that he himself could remember، اور وہاں سے لے کر تازہ ترین واقعات تک جو وہ بھی یاد کر سکتا تھا۔ 1870، and whether by saying or whether by کا یہ کہنا by the way of small talk after their first and only interview، ان کے پہلے اور واحد انٹرویو کے بعد گپ شپ کے لیے جو باتیں کر رہے تھے۔ Looks as if we shall have to settle with Prussians ourselves one of these fine days، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی اچھے دنوں میں سے ایک میں سے کسی دن ہمیں پرشینز کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لینی چاہیے، یا ہم ہو جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ And Chips remembered things like this، جب چپس اس قسم کی چیزیں یاد کرتا تھا، he often felt that he would write them down، وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ ان کی کتاب لکھے، انہیں لکھے and make a book of them، اور ان کی ایک کتاب بنائے۔ And during these years at Mrs. Wickett's، اور Mrs. Wickett کے ہاں
ان سالوں میں he sometimes went even so far as to make desultory notes in an exercise book. اور مسز وکٹ کے ہاں ان سالوں میں وہ یہاں تک گیا تھا کہ اس نے ایک لکھنے والی کاپی میں ان کے بے ترتیب سے نوٹس بھی بنائے تھے. بٹ ہی واز سون براٹ اپ اگینسٹ ڈیفیکلٹیز، لیکن جلد ہی وہ مشکلات کا شکار ہو گیا. the chief one being that writing tired him، جن میں سب سے بڑی یہ تھی کہ لکھنا اسے تھکا دیتا تھا، both mentally and physically، جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر. somehow کسی نہ کسی طرح too his recollections lost much of their flavor when they were written down. اور دوسری یہ کہ اس کی یادیں جو ہیں وہ اپنا ذائقہ کھو دیتی تھیں جب انہیں لکھا جاتا تھا. that story about Rushton and the sack of potatoes، رشٹن اور آلووں کی بوری والی کہانی for instance، مثال کے طور پر، it would seem quite tame in print، پرنٹ میں یہ بالکل سادہ سی لگیں گی، but lord، لیکن oh how funny it had been at the time، اس وقت یہ کتنی مزے کی تھی. it was funny too to remember it، اسے یاد رکھنا بھی مزاحیہ تھا. though perhaps if you didn't remember Rushton، گو اگرچہ آپ نے یاد نہ رکھتے ہوں کہ رشٹن کون تھا. and who would anyway after all those years، اور اتنے سالوں میں کون یاد رکھے گا. it was such a long time ago، یہ اتنے سال پہلے تھا. مسز وکٹ did you ever know a fellow named Rushton، کیا آپ کو رشٹن نام کا کوئی شخص یاد ہے. before your time، آپ کے وقت سے پہلے. I dare say، میں کہنا چاہتا ہوں went to Burma in some government job، وہ شاید گورنمنٹ جاب میں چلا گیا تھا برما میں. اور واز اٹ بورنیو، یا پھر وہ بورنیو تھا. ویری فنی فیلو رشٹن، رشٹن بہت ہی مزاحیہ شخص تھا. اینڈ دیئر ہی واز، اور یہاں وہ تھا. ڈریمنگ اگین بفور دا فائر، آگ کے سامنے دوبارہ خواب دیکھتا ہوا. ڈریمنگ آف ٹائمز اینڈ انسیڈنٹس ان وچ ہی alone could take secret interest، ان وقتوں اور واقعات کے بارے میں خواب دیکھتا ہوا جس میں وہ شاید اب اکیلا ہی دلچسپی لے سکتا تھا. فنی اینڈ سیڈ، مزاحیہ اور اداس، کامک اینڈ ٹریجک، مزاحیہ اور المیہ، they all mixed up in his mind، سب اس کے دماغ میں مل گئے تھے. and someday however hard it proved، اور ایک دن خواہ کتنا ہی مشکل ثابت ہو، he would sort them out and make a book of them، وہ انہیں ترتیب سے رکھے گا اور ان کی ایک کتاب بنائے گا. آپ کے لیے شاید اس ٹیکسٹ میں، خاص طور پہ آج کے لیکچر میں جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ آپ سب جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی جو پچھلی زندگی ہے وہ بہت کم ہے، اور جو آگے پڑی ہے انشاءاللہ وہ بہت لمبی زندگی. اس لیے آپ کے لیے یادوں، ریکلیکشنز، لانگ فورگٹن ایموشنز، ان چیزوں کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک عرصہ زندگی گزار لینے کے بعد آتی ہے. جب آپ ایسے اسکولز اور کالجز میں جاتے ہیں جن میں آپ کو پڑھانے والے جا چکے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھنے والے جا چکے ہیں، اور وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. جو عمر بڑھتی ہے، مسٹر چپس جو ہیں، اس کریکٹر کے ساتھ، اس ناول کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن، آپ کا انٹرسٹ اور آپ کا ریلیشن بڑھتا جاتا ہے. کی پوائنٹس میں کوسچنز ہیں. ڈنسٹر کون تھا، اوجلوی کون تھا، ڈنسٹر نے کیا کیا تھا، ویدر بائی نے کیا کمنٹ کیا تھا فرینکو پریشین وار پہ، ففتھ روم کو کیا کہا جاتا تھا، چپس اولڈ میموریز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، چپس نے پرانی میموریز کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ انہیں لکھیں گے، بک بنائیں گے، اور کیوں نہیں لکھ سکے وہ ایک بک، کیونکہ ایک ان کو رائٹنگ تھکا دیتی تھی بہت فزیکلی اینڈ مینٹلی، اور دوسرا کہ جو یادیں ہیں وہ اپنا فلیور کھو دیتی تھی جب انہیں لکھا جاتا تھا. ایک کوسچن یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، آپ نے لکھنا ہے ہو واز رشٹن، اور اس کی پوری سٹوری لکھنی ہے، اور اس پہ آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ چپس نے اسے کنفیوز کیا تھا بورنیو، اس کا نام جو ہے بورنیو کے ساتھ کنفیوز کیا تھا. کام کیا کرنے ہیں آپ نے، وہی جو ہر بار کرتے ہیں، آپ سینونمز لکھنے ہیں، کوسچنز کو آنسر کرنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے. آج کے لیے اتنا کافی. تھینک یو.